السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے اندر 14 سجدے ہوتے ہیں، تو یہ 14 کے 14 سجدے کرنے واجب ہیں، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، واجب چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ یہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن مکمل ہو گیا لیکن سجدے نہیں کرے کیونکہ موقع نہیں تھا۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جب سجدہ آ گیا، سجدے والی آیت آپ نے پڑھ لی، بس اس آیت کو فوراً پڑھنے کے بعد آپ سجدہ کر لیں۔ بس یہ ہے کہ زوال کا وقت نہ ہو، سورج نکلنے کا وقت نہ ہو، سورج غروب ہونے کا وقت نہ ہو۔ ان 3 وقتوں کو چھوڑ کر آپ کبھی بھی جب آپ قرآن پڑھ رہی ہو یا پڑھ رہے ہو تو آپ جب سجدے کی آیت پڑھ لیے فوراً سجدے میں چلے جاؤ، سجدہ کر لیا، سجدہ ہو گیا۔ لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ موقع نہیں ہوتا کیونکہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر کس طرح ایک دم سے سجدہ کرے۔ تو قرآن مکمل ہو گیا لیکن 14 سجدہ آپ نے نہیں کیے۔ اب یہ 14 سجدہ کرنے آپ کے لیے واجب ہیں، آپ کو کرنا پڑیں گے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت باندھیں اور نیت باندھنے کے بعد چاہے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں، چاہے اس طرح نیت باندھ کے سجدے میں چلے جائیں، چاہے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں۔ تو سجدے میں جانے کے بعد آپ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں 3 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد پھر اٹھ جائیں، ایک سجدہ ہو گیا، پھر دوسرا سجدہ کر لیں، پھر اٹھ جائیں، پھر تیسرا سجدہ کر لیں، اسی طرح 14 سجدہ کر لیں۔ 14 سجدے آپ نے کر لیے تو آپ کے 14 سجدے ادا ہو گئے۔ لیکن اگر آپ نے ادا نہیں کیے تو آپ بھول گئے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنے قرآن پڑھ لیے، کبھی انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اب کیا کریں نہ جانے، تو وہ کیا کریں اپنا اندازے سے اندازہ لگا لیں کہ اب تک میں قرآن پڑھنے لگا 2015 سے، تو 2015 سے 2023 تک میں نے 20 قرآن پڑھ دیے ہوں گے، 10 قرآن پڑھ دیے ہوں گے، 4 قرآن پڑھ دیے ہوں گے، 5 قرآن، ایسا حساب لگا لے۔ اس حساب کو لگا کر لکھ لے کہ بھئی ایک قرآن کے 14 سجدے اور 10 قرآن کے اتنے سجدے ہو گئے، تو ان اتنے سجدوں کو لکھ لے اور اتنے سجدے چاہے تو ایک ساتھ کر لے، چاہے تو ان سجدوں کو ایک ساتھ کر لے، چاہے تو ہر نماز کے وقت، فجر کی آپ نے نماز پڑھی، فجر کی نماز سے پہلے فجر کی نماز کے بعد 10 سجدے کر لے، 15 سجدے کر لے، ظہر میں 15 سجدے کر لے، عصر میں 15 سجدہ کر لے، مغرب میں، عشاء میں، یعنی تراویح کے بعد، تراویح سے پہلے جب آپ کا دل کرے جب آپ سجدے کر لے، وہ سجدے کرنے پڑیں گے، یہ واجب ہے۔ اور دیکھو قرآن میں سجدے آئے ہیں اس لیے ہیں تاکہ سجدہ کیا جائے۔ اگر ہم نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے والی آیت آ گئی اور سجدہ نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ واجب چھوٹ گیا، واجب کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوگی، تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سجدہ آپ نے کر لیا، قرآن آپ کا قبول ہو جائے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ بھئی اگر سجدہ نہیں کیا تو قرآن قبول نہیں ہوگا، قرآن آپ کا قبول ہو جائے گا، قرآن قبول ہوگا، قرآن تو آپ کا قبول ہو جائے گا لیکن ان سجدے چھوڑنے کا گناہ آپ پر الگ پڑے گا۔ تو ان سجدوں کو ادا کر لیا جائے تاکہ قرآن مکمل ہو۔ قرآن مکمل تبھی ہوگا سجدہ کر لیا جائے۔ آپ نے قرآن پڑھ لیا لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا تو آپ کا قرآن ابھی مکمل نہیں ہوا، لیکن ثواب آپ کو مل جائے گا، ثواب جس کو پہنچانا چاہتے ہیں مرحومین کو پہنچ جائے گا ثواب، لیکن سجدے چھوڑنے کا گناہ آپ پر ہوگا۔ تو سجدے چاہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے کر لیں، چاہے تو پورے ایک ساتھ کر لیں، چاہے تو 14 کے 14 ایک ساتھ کر لیں، یعنی آپ کی مرضی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو کرنا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یاد رکھیں، سجدہ ہے، سجدے کی آیت چاہے آپ نے پڑھی ہو چاہے سنی ہو، دونوں حالتوں میں آپ کو سجدہ کرنا ہے، دونوں حالتوں میں سجدہ کرنا واجب ہے۔ چاہے آپ پڑھے ہوں، ایسا نہیں کہ میں پڑھوں گی یا پڑھوں گا تو ہی سجدہ ہے، سننے کا سجدہ نہیں ہے، نہیں، پڑھنے کا بھی سجدہ ہے، سننے کا بھی سجدہ ہے۔ کسی کی زبان سے آپ نے سجدے کی آیت سن لی تو بھی آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گھروں میں آپ جب پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، سجدے کی آیت آئے تو آہستہ سے پڑھنا چاہیے، یا اگر آپ نے اس کو بلند آواز سے پڑھ لیا ہے، سب کو سن گیا تو سب کو بتا دینا چاہیے کہ میں نے جو یہ آیت پڑھی ہے یہ سجدے کی آیت تھی، اس لیے تمام لوگوں پر سجدہ واجب ہو گیا، تمام لوگ سجدہ کریں، تمام لوگوں کو بتا دیا جائے۔ ورنہ اگر سجدے کی آیت آئے اور تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آہستہ سے آپ اس کو پڑھ لیں، اگر آپ نے تیز پڑھ لیا تو سب کو بتا دیں۔ تو چاہے آپ سنو پھر بھی سجدہ کرنا واجب، پڑھو تو بھی سجدہ کرنا واجب۔ اور اس میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ ایک ہی جگہ پر آپ نے بیٹھ کر اگر آپ نے 1000 مرتبہ بھی سجدے والی آیت پڑھ لی تو ہی آپ کو ایک سجدہ کرنا ہے، آپ کو ایک ہی سجدہ کرنا ہے۔ ہاں آپ نے سجدے کی آیت پڑھی، وہ آپ اٹھ کر چلے گئے کسی کام کے لیے، پھر آپ آئی اور آنے کے بعد پھر ایسا اس آیت کو پڑھا، اب دو سجدہ آپ کو کرنا پڑیں گے۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ چاہے کتنی مرتبہ پڑھو، آپ کو ایک ہی سجدہ کرنا پڑے گا اس آیت کو، چاہے آپ نے 1000 مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد پھر سے آئے، پھر سے اسی آیت کو پڑھا، جگہ چینج ہونے سے سجدے بدلتے جائیں گے، سجدے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ جگہ اگر آپ بدلے نہیں، آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر بار بار اسی ایک آیت کو پڑھ رہے ہو، سجدے والی آیت کو، تو آپ کو ایک ہی سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ کبھی بھی کر لیں، ایسا نہیں رمضان سے پہلے ہی کرنا ہے، یعنی عید سے پہلے ہی کرنا ہے، جب آپ کا قرآن پورا جب ہی کرنا ہے۔ آپ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی پڑھنے کی کوشش کریں، یعنی جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ان سجدوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تاخیر نہ کریں۔ لیکن اگر تاخیر ہو گئی پھر بھی کوئی دقت کی بات نہیں ہے، آپ جب دل چاہے، جیسا دل چاہے، بعد میں بھی، عید کے بعد بھی
اور رمضان میں بھی رات میں دن میں، بس ان 3 وقتوں کو آپ کو نہیں کرنا ہے۔ زوال کے وقت، سورج نکلنے کے وقت، سورج غروب ہونے کے وقت، ان وقتوں کے علاوہ آپ کو کبھی بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس سجدے کے لیے وضو ضروری ہے، ایسا نہیں کہ کوئی آدمی بنا وضو کے سجدہ کر لے، بنا وضو کے سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدے کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اور جو پاک جگہ ہے اسی پاک جگہ پر آپ سجدہ کر لیں، اور 14 ایک ساتھ بھی کر لیں، الگ الگ بھی کر لیں تو آپ کا ادا ہو جائیں گے۔ اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ان سجدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔